اگر آپ کا چینل بھی سرکموینشن پالیسی کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ایک نہایت اور بہت عام سے مسئلے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل سرکموینشن پالیسی کی وجہ سے کیوں بند ہوتا ہے؟ اگر آپ یوٹیوبر ہے یا یوٹیوب پر کام کرنا آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس پالیسی کی خلاف ورزی کی تو بغیر وارننگ کے آپ کا چینل پورا ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے، یعنی مطلب آپ کو وارننگ دی بغیر پورا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پر سرکموینشن پالیسی کیوں آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا اور اس چینل پر کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک یا کاپی رائٹ سٹرائک کی وجہ سے وہ چینل آپ کا ڈیلیٹ ہو چکا تھا، یا آپ کی پرانے چینل پر کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک ابھی بھی موجود ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس چینل کے لیے اپیل کرتے آپ ایک نیا چینل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یوٹیوب چینل بنانے کے بعد آپ انہی ویڈیوز کو دوبارہ اپلوڈ کرتے ہیں ایک نئے چینل پر، تو یوٹیوب آپ کو پکڑ لیتا ہے، اس لیے آپ کا نیا چینل بھی سرکموینشن پالیسی کے تحت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اپنے پلیٹ فارم کو صاف، محفوظ اور شفاف رکھتا ہے، کیونکہ اصل محنتی کریٹرز کے لیے ان کا حق ملے۔ اگر آپ کے چینل پر سرکموینشن پالیسی آتی ہے تو آپ کا جو موبائل ہے وہ بھی بلاک کر دیتا ہے، یعنی اس آئی پی کو یوٹیوب کی طرف سے بین کر دیا جاتا ہے اور مونیٹائزیشن پر مستقل پابندی لگا دی جاتی ہے، اور اپیل کرنے کے بعد وہ چینل واپس بھی نہیں ملتا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر پہلے سے آپ کے جو چینل پر کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک اور کاپی رائٹ سٹرائک ہے، اسی چینل کو سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب کو اس چینل کی اپیل کرنی ہے، تاکہ سب سے پہلے اس چینل کا مسئلہ حل ہو، پھر دوبارہ انشاءاللہ سرکموینشن پالیسی کبھی نہیں آئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیا ای میل بناتے ہیں یا نیا فون استعمال کرنے سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب کا سسٹم بہت ایڈوانس ہے، وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل محفوظ رہے تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر آپ کا چینل پر بھی کوئی ریسٹرکشن ہے یا کاپی رائٹ سٹرائک ہے تو سب سے پہلے اس کو حل کرے، یعنی یوٹیوب کو اپیل کرے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ نیا چینل بالکل بھی نہ بنائے، ریوز کنٹینٹ سے بچے، اور کاپی رائٹ ویڈیو بھی اپلوڈ بالکل بھی مت کرنا۔ اور سب سے اہم بات، کسی اور کا ایڈسنس بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا میں ایمانداری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ہم اصول کو توڑ کر شارٹ کٹ اپناتے ہیں تو وقتی فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن لمبے عرصے تک نہیں چلتا۔ یاد رکھیں، یوٹیوب ایک ویڈیو پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ ایک قانونی اور محفوظ ماحول ہے۔ ہر کریٹرز کے لیے ان کا احترام کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے کنٹینٹ کو اوریجنل رکھیں، یوٹیوب کی پالیسیوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور ہمیشہ اوریجنل کنٹینٹ ہی بنائیں، کیونکہ محنت دیر سے ہی مگر رنگ ضرور لاتی ہے، جبکہ پالیسی توڑنے میں سارا محنت ایک ہی لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔